اب ہی کیوں فتوے کا اعلان کیا ہے؟ پہلے آپ کہاں سے ہوئے تھے؟ ایک ہی مسلک کے اندر 2 گروہ بن چکے ہیں۔ رادفات سبھی لوگ جانتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی علمیت کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی جاہلیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ یہ کیسی بھونڈی تعویلات بھونڈی تعبیرات پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضا وسیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل رضایات۔ اس وقت پاکستانی امت مسلمہ کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور جو مذہبی تعلق رکھنے والے ہمارے احباب ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر وہ بڑا ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ایک بڑی نامور شخصیت ہے، مذہبی شخصیت، ایک اسلامک ریسرچ اسکالر کے نام سے سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، اور ایک بڑی وائرل شخصیت ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ پچھلے ہی کچھ عرصے سے ہی نہیں بلکہ جب سے انہوں نے یہ پلیٹ فارم اپنا بنایا ہے اور وہ تبلیغ اور اپنی طرف سے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تب سے وہ تمام مکاتب فکر جتنے بھی پاکستان میں لوگ بستے ہیں ان کو کہہ لیں کہ اب بھا نہیں رہے، یا ان کو پسند نہیں آ رہے، یا کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے بقول میں نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں، ان کی کافی آپس میں کشمکش چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک گجرات کے پیر صاحب ہیں، پیر افضل قادری صاحب کے نام سے وہ مشہور ہیں پیر صاحب۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اس کو قتل کرے یا اس کو قتل کر کے غازی بنے تو میں اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس قتل کرنے کے پیچھے انہوں نے جو وجہ بیان کی کہ انہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ نبی کے گستاخ ہے، بابت شاہی کوئی نبی شاہی کوئی، اس طرح کی بعض چیزیں انہوں نے گنوائی۔ تو میں 2 باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے اور ایک اس مسئلہ کے حوالے سے۔ اور اس مسئلہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ باتیں کب سے شروع ہوئی ہیں۔ اس بات سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، یا فتویٰ لگانے والا یا کہنے والا کہ اسے جا کے قتل کر دو، اس بات سے وہ بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ اس بندے نے گستاخی نہیں کی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی کل پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں جو انجینئر مرزا نے کہی ہیں، یا آن دی ریکارڈ اس کے چینل پر یا پہلے سے ہی گردش کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ہی کیوں فتوے کا اعلان کیا ہے؟ پہلے آپ کہاں سے ہوئے تھے؟ اور اگر آپ نے اب فتوے کا اعلان کر ہی دیا ہے تو آپ کے جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ دوسرے مسالک تو اپنی جگہ، آپ کے اپنے ہی مکتبہ فکر کے وہ علماء کے جو انجینئر کا رد کرتے رہتے ہیں، ہر ویڈیو کا جواب انجینئر مرزا کے ہر ویڈیو کا جواب وہ دیتے ہیں، لیکن اس مسئلہ کے اندر وہ آپ کی تائید کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ہی مسلک، سنی مسلک، اہل سنت مسلک، پھر بھی وہ آپ کی تائید کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ تائید کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ آن دی ریکارڈ اپنی ویڈیوز کے اندر اس بات پر وہ زیر بحث ہی نہیں لا رہے، وہ اس پہ گفتگو ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو پیر افضل قادری نے بات کی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں یا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خاطر میں ہی نہیں لا رہے اس چیز کو۔ یعنی ایک ہی مسلک کے اندر 2 گروہ بن چکے ہیں، یہ کہ انجینئر کو جا کے قتل کر دو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، اور دوسرا پہلے کے حق میں بیان نہیں دے رہا اور پہلا دوسرے کے حق میں بیان نہیں دے رہا۔ آپس میں انہوں نے چپ سادھ بھی ہوئی ہے، اور انجینئر کے خلاف دونوں کے الگ الگ موقف بن چکے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ دوسرا پہلے کی بات کی تائید بھی نہیں کر رہا اور اسے رد بھی نہیں کر رہا، ایک قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دے رہا ہے اور دوسرا قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ فی الوقت کی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے کافی جو ہے وہ حملے وغیرہ بھی ہوتے رہے، ادھر کی پارٹی نے ادھر کے لوگوں کو مارا، ادھر کے ادھر بات، یہ کیس عدالت میں چل رہے ہیں، آپ روز اس حوالے سے خبریں جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ اب رہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات، تو وہ یہ ہے کہ ان پر یہ فتویٰ جو جاری کیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یا یہ جو بھی صورتحال ہے، وہ لفظ چھوکرا کے حوالے سے نعوذ باللہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب وہ دعوت کا کام کرنے لگے تو وہ بڑے بڑے جو عمراء تھے، رئیس لوگوں نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ، اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں محمد علی مرزا کے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی علمی حیثیت کا اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنی اس گستاخی کی تعبیر کے لیے یا اپنی بات کی وضاحت کے لیے جو حوالے دینا شروع کیے، انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب جو بیرا شریف والے ہیں، ان کی جن کی ضیاء الامت کے نام سے مشہور ہے، ان کی ایک تفسیر بھی ہے اور ایک سیرت کی کتاب بھی ہے ضیاء النبی ضیاء القرآن کے نام سے، انہوں نے اس کا حوالہ پیش کیا اور کہا کہ جی دیکھیں پیر کرم شاہ نے بھی یہاں نبی کے لیے لڑکے کا استعمال کیا۔
بھائی لڑکے اور چھوکرے میں فرق ہوتا ہے. آپ کا جو لفظ ہے وہ مبنی پر گستاخی لوگوں نے سمجھ کر جنہوں نے آپ پر فتویٰ لگایا ہے، گستاخی سمجھ کر آپ پر فتویٰ لگایا اور یہ کہا ہے کہ لفظ چھوکرا جو ہے وہ نبی کی شان میں توہین ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور آپ لڑکے کا لفظ تفسیر ضیاء القرآن میں سے نکال کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ لفظ سی آپ کی تعبیر ہے جسے علمی تعبیر نہیں کہا جا سکتا اور نہ علمی وضاحت کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا. اور پھر دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فیروز اللغات جو کہ اردو عربک ڈکشنری کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا کہ لڑکا جو ہے وہ اس کا مترادف یہ ہے کہ چھوکرا. آپ نے وہ پکچر اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھائی ہوئی تھی کہ چھوکرا اور لڑکا یہ جو ہے وہ ہم معنی الفاظ ہیں، مترادفات ہیں، تو یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو بھائی استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ چھوکرا کس ذات کے لیے استعمال کیا ہے. اور لڑکا چھوکرے کے ہم معنی ہو سکتا ہے، یہ لڑائی ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گستاخی کا کلمہ جو نبی کی ذات کے لیے بولا ہے وہ وہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں تھا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے. رادفات سبھی لوگ جانتے ہیں. یہاں سے آپ کی علمیت کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی جاہلیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ یہ کیسی بھونڈی تعویلات اور بھونڈی تعبیرات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یہ تھی اب تک کی تفصیلات، اور یہ کشمکش ابھی تک جاری ہے. یہ کس نتیجے پر پہنچے گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. نہ ہی اس ملک کی سیاست کے بارے میں گفتگو کوئی حتمی رائے کے طور پر کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس طرح کے قانونی معاملات اور قانون ہاتھ میں لینے والے معاملات کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور کس کے کتنے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، اس بارے میں کچھ حتمی رائے کے طور پر نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ.